دوستو آج ہمارے سفر کی منزل ہے خود کو سورج و روشنی کی اولاد کہلوانے والے لوگوں کی سرزمین کردستان کی۔ یوں تو خطہ کردستان جنوب مشرقی ترکی، شمالی شام، شمالی عراق اور شمالی مغربی ایران تک پھیلا ہوا ہے، جہاں پر کرد لوگوں کی ملینز کے حساب سے آبادی رہائش پذیر ہے۔ لیکن ہم بات کریں گے عراقی سلطنت میں واقع نیم خود مختار ریاست کردستان کی۔ کردستان کا مطلب ہے کرد لوگوں کی سرزمین۔ لفظ کردستان پہلی مرتبہ 11ویں صدی کی سلجوق تاریخ میں رقم کیا گیا تھا۔ عراقی کردستانی 40,643 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا نیم خود مختار ملک کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ریجن کی آبادی 5.120 ملین ہے۔ اگر ذاتی اعتبار سے کرد لوگوں کے بارے میں بات کی جائے تو یہ لوگ انتہائی خوش مزاج اور ملنسار ہوتے ہیں۔ مہمان نوازی اور تعریف کرنے میں یہ لوگ انتہائی فراخ دل، خوبصورت مسکراہٹ اور تعلیم یافتہ ہونا ان کی انفرادی خصوصیات میں سے ہے۔ مزاج کے اعتبار سے یہ لوگ بہت زیادہ پرامن ہیں، لیکن آزادی کی خواہش نے ان کے اندر بغاوت کا عنصر پیدا کر دیا ہے۔ کردستان دنیا کے ان ممالک کی فہرست میں آتا ہے جہاں پر عورتوں کو بہت زیادہ عزت اور احترام دیا جاتا ہے۔ کردش عورتیں کردشن مردوں کی نسبت بہت زیادہ خطرناک تصور کی جاتی ہیں۔ کردش عورتوں کی قابلیت اور انفرادیت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ کردش میں عورتوں کو سنائپر کے طور پر ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ان فوجی عورتوں کو راکٹ سمیت ہر طرح کے جنگی ہتھیاروں کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ کردش فوج کا بشمرگہ یونٹ عراق کی سرکاری فوج کے مقابلے میں بہت زیادہ خطرناک اور قابل سمجھا جاتا ہے۔ موسمی اعتبار سے کردستان گرمیوں میں گرم اور سردیوں میں سردی کی لپیٹ میں رہتا ہے۔ یہ خطہ زمین کافی زیادہ زرخیز ہے اور ماضی میں اناج اور مویشیوں کی برآمدات میں قابل ذکر رہا ہے۔ کردستان کے میدانی علاقوں میں سالانہ اوسطاً بارش 200 سے 400 ملی میٹر کے درمیان ہوتی ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں بارش کی سالانہ اوسط 700 سے 3000 ملی میٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ ترکی اور ایران کی سرحد پر واقع پہاڑی سلسلوں پر سخت سردی اور برف باری بھی یہاں کی خوبصورتی کا حسین منظر ہے۔ کردستان کے علاقے سے نکلنے والے تیل کو کرد براہ راست فروخت نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ بین الاقوامی حد بندیوں کی وجہ سے یہ براہ راست تیل فروخت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ بنیادی طور پر بغداد کی حکومت یعنی عراق کی سرکاری حکومت کردستان سے نکلنے والے تیل کو ہینڈل کرتی ہے۔ اس وجہ سے کردستان کو تیل کی فروخت میں سے بہت کم حصہ دیا جاتا ہے، اسی لیے کردستان ترکی کے ساتھ براہ راست تیل کی فروخت کا خواہش مند ہے۔ ایران کی طرح کردستان میں بھی سال کا پہلا دن 21 مارچ کو موسم بہار میں شروع ہوتا ہے، جسے کرد لوگ ایرانیوں کی طرح نوروز کا تہوار کہتے ہیں۔ اس روز ہر شہر ہر گاؤں میں جشن منایا جاتا ہے۔ پاکستان اور دیگر کئی ممالک میں عیدوں کے دن کی طرح یہ لوگ نوروز کے تہوار پر نئے کپڑے پہنتے ہیں، مختلف اقسام کے روایتی کھانے پکاتے ہیں، گلی چوراہوں میں آگ جلا کر اس تہوار کی خوشی مناتے ہیں۔ اس موقع پر آتش بازی، رقص اور موسیقی کی محفلیں بھی سجائی جاتی ہیں۔ کردستان کی آبادی میں سب سے زیادہ کرد نسل سے تعلق رکھنے والے باشندے آباد ہیں، لیکن کردستان میں یزیدی قبیلے کے لوگ بھی آباد ہیں۔ یزیدی لفظی یزیدہ سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب خدا ہے۔ یہ لوگ بھی خدا کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ پیکاک اینجل کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق اللہ رب العزت نے یہ دنیا 7 فرشتوں کے حوالے کی ہے، اور ان 7 فرشتوں میں سب سے زیادہ طاقتور فرشتہ پیکاک اینجل ہے، جس سے ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا تھا، اور اس نے رو رو کر دوزخ کی آگ کو بجھا دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا تھا۔ مگر اس کے برعکس مسلمانوں اور کرسچن کا عقیدہ ہے کہ پیکاک ابلیس کو ہی کہا جاتا ہے، جسے خدا نے کبھی معاف نہیں کیا تھا۔ اس اعتبار سے یہ لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ان لوگوں کی 80,000 کے قریب آبادی کردستان میں آباد ہے۔ دوستو اگر کردستان کی خوبصورتی اور دلکش مناظر کی بات کی جائے تو اسے دی گارڈن آف ایڈن کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ کردستان کے پہاڑ مشرق وسطیٰ کے لیے آبی ظاہر کا سر چشمہ کہلاتے ہیں، اور انہی پہاڑوں سے دجلہ اور فرات کی ندیوں کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ کردستان اپنے تاریخی ڈھانچے اور منفرد خوبصورتی کی بدولت پوری دنیا سے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور یہاں پر ہر سال ہزاروں سیاح اس خوبصورتی کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے آتے ہیں۔ اس ملک کی سیر کرنے کے بعد انسان کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ اجڑے ہوئے عراق کا حصہ ہے، کیونکہ یہاں کی خوبصورتی دل و دماغ کو حیران کر دینے والی ہے۔ شیوران جنرل انرجی اینڈ ٹائل پر میراتھن ایک قابل ذکر ہے۔ کردستان کے دیگر مدنی وسائل جو خطے میں نمایاں مقدار میں موجود ہیں، ان میں کوئلہ، تانبا، لوہا، چونا، پتھر، سنگ مرمر اور زنک شامل ہے۔ دنیا میں راکھ گندک کا سب سے بڑا ذخیرہ اور بیل کے بالکل جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ پستے، ناشپتی اور کھجور کے درختوں کی کثیر تعداد بھی پائی جاتی ہے۔ کردستان میں جنگلی جانوروں میں برا ریچھ، جنگلی سور اور بھورے رنگ کے بھیڑیے، ہائنا، فارسی فال، ہرن اور منگر شامل ہیں۔ کردستان کی تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے تو خطہ کردستان میں 13 لاکھ کے قریب کرد آباد تھے۔ بنیادی طور پر یہ لوگ ایرانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی شکل و صورت و رہن سہن پختون قوم کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ یہ لوگ ترکی، عربی، فارسی کے علاوہ
پشتو زبان سے بھی لگاؤ رکھتے ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کرد پختون قوم کا ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہے۔ پیشے کے لحاظ سے لوگ کھیتی باڑی اور قلین بافی سے جڑے ہوئے ہیں۔ 1930 میں جب عرب ممالک کی حد بندی کی گئی تو کرد لوگ بھی مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ لوگ ترکی، ایران اور شام چلے گئے اور کچھ عراق میں ہی مقیم رہے۔ اس لیے ان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی سب سے زیادہ تعداد انہی 4 ممالک میں ہے۔ کرد لوگوں کی سب سے زیادہ تعداد ترکی میں ہے، جنہیں کرد کہلوانے کی اجازت نہیں، بلکہ یہ لوگ خود کو پہاڑی ترکی کہلواتے ہیں۔ ترکی، ایران، شام اور عراق میں اس قوم پر ہمیشہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ ترکی میں رہنے والے کرد نہ تو کردش لباس پہن سکتے ہیں اور نہ ہی کردش زبان بولنے کی انہیں اجازت دی گئی ہے۔ تاریخی حوالوں کی روشنی میں اس طرح ایرانی کردوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایرانی شیعہ اور کرد سنی مسلمان ہیں، لیکن موجودہ دور میں ایرانی کردوں کے حالات کافی بہتر ہیں۔ لیکن دوسرے ملکوں کی نسبت عراق میں رہنے والے کرد کافی حد تک خود مختار حکومت چلاتے ہوئے اچھے طریقے سے زندگی کے امور چلا رہے ہیں۔ عراق ایران جنگ میں عراق کی شکست کا ذمہ دار بھی کردش لوگوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اسی طرح 1991 میں عراق کے کویت پر حملے کے دوران USA نے عراق میں آ کر کرد لوگوں کو ساتھ ملا کر عراقی فوج کو کنویں سے باہر نکالا۔ اس مدد کے بعد USA نے کردوں کو جنگی ساز و سامان اور پیسہ دیا۔ 2003 میں USA نے عراق پر حملہ کر کے صدام حسین کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد USA نے مزید کرد لوگوں کی مدد کی، جس کی بنا پر کرد لوگوں نے یہاں پر کرد ریجن کی بنیاد رکھی۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔